نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن فلما استأذن عمر قمنا فبادرنا الحجاب فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقال أضحك الله سنك يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب قال عمر يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث۔ یہ حدیث پاک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں یہ حدیث پاک ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی ازواج مطہرات حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ بنت عمر، حضرت ام سلمہ اور زینب بنت جحش اور ان کے علاوہ بھی کچھ عورتیں موجود تھیں۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی انہوں نے آواز سنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا کہ یہ عورتیں اونچی اونچی آواز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی ہیں۔ تو جو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز ان کی کانوں میں پڑی تو فوراً کھڑی ہو گئیں اور جلدی جلدی اپنا پردہ کیا انہوں نے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو مسکراتا رکھے۔ یہ دعا بھی ہے جب کسی ایمان والے بھائی کو ہم دیکھیں کہ وہ خوش ہے تو اسے یہ دعا دینی چاہیے کہ اضحک اللہ سنک، اللہ تعالیٰ تمہیں اور خوشیاں نصیب کرے۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسکرانے کی وجہ بتائی، فرمایا میں اس لیے مسکرا دیا کہ میں نے دیکھا کہ جب تم داخل ہوئے ہو تو ان عورتوں نے جلدی جلدی جب آپ کی آواز سنی ہے جلدی جلدی انہوں نے پردہ کر لیا ہے اور اپنی آوازیں پست کر لی ہیں۔ تو اس وجہ سے میں مسکرا اٹھا کہ میرے پاس موجود تھیں تو انہوں نے اونچی اونچی آواز سے باتیں کر رہی تھیں، لیکن جو ہی آپ داخل ہوئے تو فوراً انہوں نے اپنی آوازیں بھی پست کر لیں اور حجاب بھی کر لیا، پردہ بھی کر لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے ان خواتین سے کہ اے اپنی جان کی دشمنوں، کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی ہو؟ کہ اللہ کے رسول تمہارے پاس موجود ہے، تم اونچی اونچی آواز سے باتیں کر رہی تھیں اور جب میں داخل ہوا تم چپ ہو گئی ہو، خاموش ہو کے بیٹھ گئی ہو۔ وہ عورتیں کہنے لگیں، وہ بھی سچی تھیں، وہ کہنے لگیں نعم، بات ٹھیک ہے، ہم آپ سے زیادہ ڈرتی ہیں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ سے زیادہ ڈرتی ہیں، اللہ کے نبی سے اتنا نہیں ڈرتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انت افض و اغلظ، آپ سخت ہیں، ٹھیک ہے، سخت اخلاق والے ہیں، سختی والے ہیں، اس لیے ہم آپ سے زیادہ ہمیں ڈر لگتا ہے۔ اور تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو نبی تھے بہت ہی نرم اخلاق والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی قرآن پاک میں یہ صفت بھی ذکر فرمائی ہے، پیارے نبی جی اگر آپ سخت ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کے لیے نرم بنایا ہے۔ تو حضرت عمر کی طبیعت میں سختی تھی، وہ غصہ کرتے تھے بہت زیادہ، فوراً جب ایسا دیکھتے تھے کوئی تو غصہ فرماتے تھے، تو اس لیے عورتوں نے کہا ہاں ہم آپ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے عمر، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، کہ اگر شیطان بھی تجھے راستے میں کی ملاقات کرے کہ بڑا راستہ ہو اور سامنے سے شیطان آ جائے تو شیطان بھی تمہیں دیکھ کے اپنا راستہ بدل لے گا، شیطان بھی تم سے ڈرتا ہے، وہ بھی اپنا راستہ بدل لے گا، دوسرے راستے پر چل پڑے گا۔
یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب تھا، اور اعمال پر اور دین پر اتنی پختگی تھی کہ شیطان بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحابہ کرام کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ مولا کریم